بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایپیسوڈ نمبر 2 میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو پیدا کیا تو اس وقت ابلیس نے دیکھا تو کہا کہ اس میں شیطانی وسوسے ڈالنا آسان ہے اور اس میں خون کا دوڑنا بھی ہے اور گمراہ کرنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں کون سے دن روح ڈالی؟ تو آئیں مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کے آخری گھڑی میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی کیوں پیدا فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اور اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور آج ہر انسان کو چھینک آتی ہے، تو چھینک کیوں آتی ہے؟ اور جب چھینک آتی ہے تو انسان کہتا ہے الحمدللہ، اور سامنے والا جب سنتا ہے تو کہتا ہے یرحمک اللہ۔ آئیے حدیث پاک سے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اللہ بھی آپ پر رحم فرمائے۔ اور آج کل مسلمانوں کے درمیان جب ملاقات ہوتی ہے تو سلام اور دعا سے ملاقات ہوتی ہے، تو آئیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور حدیث پاک سے معلوم کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کی جماعت جو بیٹھی ہے ان کو سلام کرو، اور سلام کرنا اور جو ان سے جواب ملے تو وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، تو وہ تمام فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا لفظ زیادہ بڑھا کر جواب دیا۔ اور یہاں پر ان حدیثوں سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام کا حمد باری تعالیٰ کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اللہ کی توفیق سے تھا، اور اس میں ہمارے لیے تعلیم تھی اور اس کے حکم سے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا۔ اس میں عاجزی اور ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل ہی کیوں نہ ہو، اور بیٹھے ہوئے لوگ چاہے کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو، تو ہمیں سلام کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سلام کرنے سے محبت اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام کا علم عطا فرمایا، یعنی کہ یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، حتیٰ کہ تمام چیزوں کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھا گیا اور کہا گیا کہ تم اگر وعدے میں سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی جو تم کہہ رہے تھے کہ ہم سب سے زیادہ خلیفہ بننے کے حقدار ہیں۔ یہ فرشتوں نے سوچا تھا کہ ہم سب سے زیادہ خلیفہ بننے کے حقدار ہیں، اگر تم حقدار ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ یعنی فرشتوں نے یہ بات سوچی تھی کہ ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں، مولا تو ان لوگوں کو کیوں پیدا فرما رہا ہے کہ جو زمین میں جا کر خونریزی اور فساد کریں گے اور قتل و غارت کریں گے، یعنی اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ جب فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھا گیا تو فرشتوں کو کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا مولا ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف ان کا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ فرشتے جب نام نہ بتا پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق یعنی اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی حکمت وژڈم بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اے فرشتو کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی یعنی انسان فساد اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی جو کچھ چھپاتے ہو، یعنی فرشتوں نے جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی کہ وہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ مستحق خلافت کے حقدار ہم ہیں، کہ سب سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق ہمارے جیسی پیدا ہی نہ کرے گا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، تو وہی حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے۔ اگر وہ فرشتوں کو بھی علم عطا فرما دیتا، ناموں کا علم عطا فرما دیتا، تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت عطا نہ کرنا تھا اس لیے انہیں تمام چیزوں کا ناموں کا علم عطا نہ کیا۔ یہاں پر دو باتیں ہمیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی تو اس کا ظاہری سبب یہ ہے کہ ان کا علم تھا، اور علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو تعلیم اور ایجوکیشن میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام اشیاء کے نام جب فرشتوں کو معلوم نہ تھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہمیں اے مولا ان چیزوں کے نام معلوم نہیں۔ تو ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب ہمیں کسی چیز کا نام اور کسی چیز کے تعلق سے معلوم نہ ہو تو ہمیں تو منع کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اے فرشتوں کہ میں آدم کو بنا لوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا، اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا اگلے ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ